بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کے درمیان میں یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کو دیکھا تو آپ کھڑے ہو گئے اور رونے لگے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں، یہ جنازہ تو ایک یہودی کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ایک امتی بغیر کلمے کے دنیا سے جا رہا ہے، اس پر رو رہا ہوں اور یہ جہنم کے اندر ہی جائے گا۔ اس طرح سے اس واقعے کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعہ کتابوں کے اندر موجود ہے، اس کو بیان کرنا چاہیے نہیں؟ تو جواب میں عرض ہے اہل علم کی تحقیق اس واقعے سے متعلق یہ ہے کہ یہ واقعہ کتابوں کے اندر نہیں ملتا ہے، اس لیے اس کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کرنی چاہیے اور اس طرح سے اس واقعے کو بیان نہیں کرنا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے بیان کے دوران۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی کچھ بھی بیان کر دیا کرے، کہیں سے بھی کسی بات کو سن لیا اور اس کو پھر لوگ آگے بیان کر دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں حوالے دیکھ لیں، غیر معتبر روایت کا فنی جائزہ جو کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 391 ہے۔ وہاں معلوم کیا گیا ہے کہ ایک اسی واقعے سے متعلق کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک یہودی کا جنازہ گزرا، اسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روئے؟ آپ نے فرمایا کہ میرا ایک امتی کلمے کے بغیر جہنم میں چلا گیا۔ تو ابھی اس کا حکم کیا ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت انہی الفاظ کے ساتھ سنداً تاحال ہمیں کہیں نہیں مل سکی ہے، اور جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بیان کرنا موقوف رکھا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب صرف ایسا کلام و واقعہ ہی منسوب کیا جا سکتا ہے جو معتبر سند سے ثابت ہو۔ ایسی دارالفتہ بن نوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے، اس میں بھی یہی سوال کیا گیا کہ کیا یہ حدیث ہے، اگر ہے تو حوالہ بتا کر رہنمائی فرمائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو غیر مسلم کا جنازہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے تو ہے اور جنت کے بجائے جہنم میں جا رہا ہے۔ تو جواب میں لکھا گیا ہے یہودی کے جنازے کے واقعے سے متعلق سوال میں جو تفصیل آپ نے ذکر کی ہے، یہ واقعہ اس تفصیل کے ساتھ ہمیں حدیث کی کتابوں میں کافی تلاش کے باوجود بھی نہیں ملا، لہذا جب تک کسی معتبر سند سے یہ واقعہ مذکورہ تفصیل کے ساتھ ثابت نہ ہو اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا درست نہیں۔ البتہ بخاری اور صحیح مسلم میں کچھ فرق کے ساتھ اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ بیان ہوا ہے۔ وہ کیا واقعہ بیان ہوا ہے اس کو بھی سن لیجئے۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک جنازہ گزرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کھڑے ہو گئے تو آپ کے قیام کی وجہ سے ہم بھی کھڑے ہو گئے اور ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، آپ اس کے لیے کیوں کھڑے ہوئے؟ آپ نے فرمایا جب تم جنازے کو دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو۔ دوسرا واقعہ اس طرح سے صحیح مسلم میں ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جنازہ گزرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کھڑے ہو گئے تو ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ہم نے عرض کیا کہ یہ یہودیہ کا جنازہ ہے، آپ اس کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا بلا شبہ موت ایک گھبراہٹ والی چیز ہے، یعنی موت ایسی چیز ہے جسے دیکھ کر انسان پر گھبراہٹ طاری ہوتی ہے، لہذا جب تم جنازے کو دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو۔ اس کے بعد آگے فتوے میں لکھا گیا ہے البتہ یہ واضح رہے کہ جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو جانے کا حکم ابتدا میں تھا، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، لہذا اب جنازہ دیکھ کر کھڑا ہونا سنت یا لازم نہیں ہے۔ اس لیے جب جنازہ اگر گزر رہا ہے تو بہت سے لوگ اس کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اگر اس کی تعظیم میں کھڑے ہو رہے ہیں جنازے کی تو یہ تو درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو تو منع کر دیا گیا ہے۔ البتہ اگر اس نیت سے کھڑے ہو رہے ہیں کہ ہمیں اس جنازے کے اندر شامل ہونا ہے اور ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں جنازے کے اندر، تو اس وقت اس نیت کے ساتھ میں کھڑے ہونے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہرحال وہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔